نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، لیکن ساری نعمتیں وہ ایک جیسی نہیں ہیں. بعض نعمتیں بعض نعمتوں سے بڑی ہیں، کوئی نعمت اس سے بڑی، کوئی نعمت اس سے بڑی. اور اگر درجہ بدرجہ ان نعمتوں کو دیکھا جائے تو سب سے اوپر اور سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا حبیب کریم علیہ السلام عطا فرما دی. یہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہے. اور یہ نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے کی سعادت نصیب فرمائی. یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمانا تھا، ان کو منتخب کس نے کیا ہے؟ یہ خطبہ جو خطبہ نبوی ہے نا، اس میں ہے کہ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا. تو معلوم ہوا ہدایت بھی وہی دیتا ہے اور گمراہی بھی اسی کی طرف سے ہوتی ہے. تو ہدایت کے لیے جن افراد کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا اور ہدایت بھی ایسے دی کہ اپنے محبوب کا غلام بنا دیا، تو ان افراد کو جن کو اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا، الحمدللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیا. یہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہے. اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہر نعمت پر شکر کو پسند فرماتا ہے، نہ شکری کو پسند. اسی لیے شکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید نعمت کا وعدہ فرمایا، اور نہ شکری کرنے والوں کے لیے عذاب شدید کی وعید ذکر فرمائی. لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اے میرے بندو اگر تم شکر کرو گے، اگر تم نے شکر کیا، لازیدنکم، تو ضرور ضرور میں اپنی نعمت اور زیادہ عطا فرماؤں گا. والا ان کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب سخت ہوگا. تو بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی ہر نعمت پہ شکر کو پسند فرماتا ہے اور شکر کا حکم دیتا ہے، تو جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو تو اس پر اللہ تعالیٰ شکر کا حکم نہیں دے رہا. اس پر اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں پر راضی نہیں ہو رہا، ان کو اپنی نعمت زیادہ نہیں عطا فرمائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یقیناً جو اس بڑی نعمت پر بڑا شکر ادا کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو. اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ جو میری نعمت پر شکر کریں گے میں ان کی اس نعمت کو ضرور ضرور زیادہ کروں گا. تو آئیے اب اس نعمت میں زیادتی کیسے ہوگی؟ یقیناً ہوگی تو صحیح نا، یقیناً زیادتی تو ہوگی اس میں بھی. تو کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی جو محبت ہے وہ ہمیں اور عطا فرما دے گا. جو پہلی محبت سے اور محبت بڑھ جائے تو نعمت بڑھی کہ نہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کی توفیق اور عطا فرما دے گا. تو یہ نعمت بڑھی کہ نہیں بڑھی ہے؟ اور والا ان کفرتم، اگر تم نے ناشکری کی تو ان عذابی لشدید،
میرا عذاب سخت ہے، میرا عذاب سخت ہے، تو اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب کن کے لیے ہے؟ جو کفر کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو اس نعمت کا شکر نہیں کرے گا اس کا کفر میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ جو اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرے گا تو یہاں لئن شکرتم لازیدنکم والا ان کفرتم، اگرچہ والا ان کفرتم میں کفر سے مراد ناشکری ہے، لیکن عذاب شدید کی وعید بتا رہی ہے کہ اگر کوئی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرے گا تو اس کے کفر میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ عذاب شدید ان کے لیے ہے۔ اور یہ جو شکر ہے الحمدللہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اسی نعمت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے اور ہمیں ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں دلیل یا ثبوت دو، یہ جو تم خوشی کرتے ہو اس کی دلیل دو، ثبوت دو۔ تو الحمدللہ رب العالمین ہمارے علماء نے اس پر دلائل کے لیے کئی کتابیں لکھ دی ہیں، کئی تحریراً تقریراً بہت سارے دلائل علماء اہل سنت و جماعت نے دیے ہیں حضور کی آمد کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس پر شکر ادا کرنے کے لیے تحریراً بھی دلائل تقریراً بھی دلائل دیے ہیں۔ آپ ذرا میری طرف دیکھیں گے تو پھر میں بول سکوں گا، بچے بھی شور ڈالیں، آپ بھی آنے والوں کی زیارت کریں اور میں آپ سے مخاطب ہوں تو پھر میں کیسے خطاب کروں گا آپ کے سامنے؟ ادھر بچے شور کریں، بڑے بھی اور طرف دیکھیں تو پھر میں اللہ اچھا، پھر اعتراض کرنے والے اعتراض بھی کرتے ہیں، اور اعتراض کرنے والے جب اعتراض کرتے ہیں تو الحمدللہ صدیوں سے ہمارے بزرگ ہمارے اکابر ان اعتراضوں کے جواب بھی دے رہے ہیں، ان اعتراضوں کے اور یاد رکھیے کہ جب کوئی اعتراض کیا جاتا ہے اس پر پھر اگر کوئی جواب دے تو اس جواب پر بحث ہوتی ہے، بحث اس کہ کیا یہ ہمارے اعتراض کا جواب کامل ہے یا نہیں، یا اس جواب میں کیا کمزوری ہے، اس پر بحث کی جاتی ہے۔ لیکن سوال کرنے والے اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں اور جواب کا نام تک نہیں لیتے، گویا کہ ان کو جواب دیا ہی نہیں گیا، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ جو جواب کو ذکر نہیں کرتے صرف اعتراض ہی اعتراض کیے جا رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اگر ہم لوگوں کو یہ جواب بھی سنا دیں گے تو پھر ہمارے اعتراض کی حیثیت خود ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کے جوابات کو ذکر ان پر بحث نہیں کی جاتی۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین ایک بات اور بتاؤں کہ دلیل ہوتی ہے ماننے والوں کے لیے، دلیل ہوتی ہے نہ ماننے والوں کے لیے تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اس پر میں کئی مثالیں عرض کر سکتا ہوں کہ دلیل ماننے والوں کے لیے ہے، نہ ماننے والوں کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نا فرعون کی طرف، اذهب الى فرعون انه طغى، تو قرآن کریم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، کہ ہم نے جب موسیٰ علیہ السلام کو
بھیجا یا ان کو نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دیا تو ہم نے ان کو ان کے سچا نبی ہونے کی 9 دلیلیں دیں۔ یہ قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، 9 دلیلیں دیں، اور دلیلیں بھی ایسی تھیں بینات، جو روشن تھیں، جو چمک رہی تھیں، ایسی 9 دلیلیں دیں۔ تو بتائیے اللہ تعالیٰ کے فرمان میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تو 9 دلیلیں، وہ بھی بینات، روشن دلیلیں۔ اور پھر وہ جب اللہ کا کلیم وہ دلیلیں لے کر آئے تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے انہی دلیلوں کو دیکھ کر ایمان لائی۔ وہ ایمان لائی، اور ایمان بھی ایسا لائی کہ وہ پہلے فرعون کی بڑی پیاری بیوی تھی، اس کے ناز نخرے بھی برداشت کرتا تھا، لیکن جب وہ پیارے کلیم پر ایمان لائی تو پھر فرعون تشدد کرنے لگا، تکلیفیں دینے لگا، مار پیٹ، ہر قسم کا تشدد، ایذاؤں کی حد کر دی۔ لیکن اللہ اکبر، خاتون ہو کر، اللہ کے خواتین کمزور ہوتی ہیں، خاتون ہو کر حضرت آسیہ نے کیا عمل کر کے دکھایا کہ اے فرعون، تشدد کرنا تیرا کام ہے، ایذائیں دینا تیرا کام ہے، اب پیارے کلیم کا دامن تھام لیا ہے، اب چھوڑنے والی نہیں ہے۔ یہ ان 9 دلیلوں کی برکت تھی۔ اور ایذائیں، پھر آخر کار جب فرعون نے تشدد کی انتہا کر دی نا، تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، رب نجنی من فرعون وعملہ، یا اللہ فرعون اور اس کے عمل سے مجھے نجات عطا فرما دے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روح بعد میں قبض کی اور آسیہ کو جنت میں پہلے بلا لیا۔ روح بعد میں قبض اور حضرت آسیہ کو جنت میں۔ اچھا، یہ 9 دلیلیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ بھی روشن دلیلیں موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی دے کر بھیجا۔ تو فرعون نے وہ دلیلیں دیکھیں کہ نہیں دیکھی؟ دیکھیں، لیکن وہ کہتا کیا رہا کہ موسیٰ نے اپنے سچا ہونے کی کوئی دلیل ہے نا، کوئی دلیل نہیں دی۔ یہ اگر سچا نبی ہے تو دلیل کیوں نہیں پیش کرتا؟ تو 9 دلیلیں، وہ بھی روشن، اور حضرت آسیہ کا ایمان لانا، اور فرعون کا پھر بھی انکار کرتے رہنا کہ کوئی دلیل نہیں۔ بتاؤ یہ اس بات کی دلیل ہے یا نہیں کہ دلیل تو ماننے والوں کے لیے ہوتی ہے، نہ ماننے والوں کے لیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو قوم والوں نے کہا کہ اپنے سچے ہونے کی کوئی دلیل بھی تو دو نا۔ آپ نے فرمایا مانگو تم۔ انہوں نے کہا یہ پہاڑ جو نظر آ رہا ہے نا، یہ پہاڑ پھٹے اور اس سے ایک اونٹنی نکلے، وہ اونٹنی نکلتے ہی بچہ جنے، اور وہ بچہ بھی تھوڑی دیر کے بعد اپنے ماں کے قد بت کے برابر ہو جائے۔ ایسا پہلے کبھی ہوا تھا؟ اس کے بعد کبھی ہوا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا پہاڑ کی طرف، تو اللہ کے حکم سے پہاڑ پھٹا اور اونٹنی نکل آئی۔ یہ دلیل تھی کہ نہیں؟ لیکن کیا ساری قوم مسلمان ہو گئی؟ سارے ایمان لائے؟ انہوں نے کہا دلیل ہی کوئی نہیں، سچ کی دلیل ہی کوئی نہیں، کیسے مانے ہم؟ تو معلوم ہوا۔ اسی طرح آپ دیکھیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا تو قریش مکہ کہنے لگے کہ آپ کے سچا نبی ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ فرمایا تم مانگو نا، کیا دلیل مانگتے ہو؟ کیا دلیل مانگتے ہو؟
وہ کہنے لگے جی چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ نا، پھر مانے کہ آپ نبی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کیا ہوا؟ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ چاند جب 2 ٹکڑے ہوا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کفار مکہ کو فرما رہے تھے اشہدو اشہدو اشہدو۔ انہوں نے یہ دلیل مان لی تھی؟ مان لی تھی؟ اچھا، جو دلیلیں دیکھ کر صحابہ کرام ایمان لائے تھے وہ دلیلیں تھیں نا، صحابہ ایمان لائے ہیں نا، تو کافروں نے وہ دلیلیں نہیں دیکھی، لیکن آخر تک کہتے رہے کہ کیوں نہیں دلیل دیتے اپنے سچے ہونے کی۔ تو معلوم ہوا دلیل ہوتی ہے ماننے والوں کے لیے، نہ ماننے والے تو شور ڈالتے رہتے ہیں، دلیل ہی کوئی نہیں دی۔ اب یہ جو مطالبہ ہم سے ہو رہا ہے کہ جو تم خوشی کرتے ہو اس کی دلیل تو دیتے نہیں ہو، کوئی دلیل دو، تو دلیلیں تو اس کی قرآن میں موجود ہیں، دلیلیں تو قرآن میں موجود ہیں، لیکن وہ ہیں ماننے والوں کے لیے۔ ان میں ایک دلیل تو جو آیت بلکہ میں نے 2 مقام سے آیتیں پڑھی ہیں، یہی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یہ عرب لوگ، قرآن جو ہے نا یہ عرب کی بولی میں نازل ہوا ہے، اور عرب لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جملہ بغیر تاکید کے ذکر کرتے اگر کوئی انکاری نہ ہوتا، لیکن اگر کوئی منکر ہوتا تو پھر وہ جملہ کو تاکید سے ذکر کرتے، اور جتنا انکار بڑھتا جاتا وہ جملے کی تاکید۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، علماء جانتے ہیں کہ زید قائم، زید کھڑا ہے، زید یہ اس وقت بولتے ہیں کہ جب زید کے قیام کا کوئی منکر نہ ہو۔ زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اگر کوئی زید کے قیام کا منکر ہو تو پھر وہ زید قائم نہیں کہتے، پھر وہ کہتے ہیں انا زیدن قائم، انا، اب انا کی تاکید بڑھا دی انہوں نے، بے شک زید کھڑا ہے۔ اور اگر انکار اور بڑھے تو انا زیدن لقائم، اس سے پہلے واللہ بھی آ جائے گا، واللہ ان زیدن لقائم۔ معلوم ہوا جملہ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو لقد اللہ نے کیوں فرمایا ہے؟ یہ لقد، یہ لقد تو تاکید ہے، لام بھی تاکید کا ہے اور قد تحقیق کا ہے، تو دونوں لفظ یہ تاکید کے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، اسے پتہ ہے منکر بھی تو آئیں گے نا، منکر بھی آئیں گے، تو فرمایا ایسے من اللہ علی المؤمنین نہیں فرما دیتا ہوں، بلکہ لقد سے شروع کرتا ہوں۔ بے شک، البتہ تحقیق، من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اب اس کا ترجمہ یوں ہے کہ ہم نے اپنا رسول بھیج کر، اللہ نے اپنا رسول بھیج کر احسان فرمایا۔ اللہ نے اپنا رسول بھیج کر احسان فرمایا۔ یا اللہ کن پر؟ کافروں پر، منافقوں پر نہیں، فرمایا علی المؤمنین، اپنا رسول بھیج کر احسان فرمایا۔ لیکن احسان کن پر فرمایا؟ تو
تو بتاؤ جب احسان مومنوں پر ہے تو شکر کافر کریں گے؟ احسان مومنوں پر ہے تو شکر کافر کریں گے؟ منافق کریں گے؟ شکر بھی تو مومن ہی کریں گے نا۔ یہ کتنی واضح بات ہے کہ جب احسان مومنوں پر ہے تو شکر بھی۔ اب یہ دیکھیے، ہندوستان میں ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی ہیں، وہ جشن میلاد مناتے ہیں؟ کیوں؟ ان پر احسان ہی نہیں۔ امریکہ کے عیسائی، انگریز، اسرائیل کے یہودی ہیں؟ کیوں؟ ان پر احسان ہی نہیں ہے۔ سمجھے نا؟ اچھا، اور ہمارا اگر کوئی کلمہ پڑھ کے وہ ہمارے اس جشن میں شامل نہیں ہوتا تو وہ کن کا ساتھی ہے؟ کیوں جی؟ اگر کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن ہمارے اس جشن میں شامل ہے، بلکہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، وسوسے اعتراضات کرتا ہے، تو بتاؤ وہ کس کا ساتھی بنا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا مومنوں پر۔ اب جو میں نے آیتیں پڑھی تھی نا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لہم من اللہ فضلا کبیرا۔ اب ہم ان آیتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا النبی، یہ لفظ نبی عربی ہے، اس کا ترجمہ اور کسی نے نہیں کیا، ہمارے امام نے کیا ہے ترجمہ، اور لفظ نبی عربی ہے اور اس کا ترجمہ تو ہونا چاہیے تھا، اور کسی نے نہیں کیا، اور ہمارے امام نے کیا ہے۔ اوروں نے کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ ترجمہ کرتے تو ان کے مذہب کی عمارت گرتی تھی، ان کے مذہب کی عمارت گرتی تھی، زمین بوس ہو جاتی تھی۔ لیکن الحمدللہ ہمارا تو ایمان ہی قرآن پر ہے، تو ہمارے امام نے ترجمہ کر دیا، اے غیب کی خبریں بتانے والے، اے غیب کی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ خبر بتانے والا کون ہو سکتا ہے؟ جس کے پاس علم ہو کہ بغیر علم کے ہی خبر دی جا سکتی ہے؟ کوئی بھی خبر لے لو، کوئی خبر، وہی دے گا نا جس کو علم ہوگا، جس کو علم نہ ہو وہ خبر، تو جو غیب کی خبریں بتانے والا ہے یا ایھا النبی۔ آگے ہے انا ارسلناک، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، ہم نے آپ کو انا ارسلناک۔ تو بھیجنے والے کا تو پتہ چل گیا کہ بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہے بھیجنے والا۔ انا ارسلناک، اور بھیجا کن کی طرف اس آیت میں ان کا ذکر نہیں ہے، بھیجا کن کی طرف اس آیت میں، اگلی آیت میں ذکر ہے، انا ارسلناک، آپ کو ہم نے بھیجا شاہدن، شاہد بنا کر، آپ کو بھیجا شاہد بنا کر۔ یہ جو لفظ شاہد ہے نا، اس کا عموماً لوگوں کو معنی جانتے ہیں گواہ، کیا معنی ہے؟ گواہ، لیکن اصل اس کا معنی جو ہے نا وہ ہے حاضر۔ اصل معنی کیا ہے؟ حاضر۔ شاہد کا معنی اصل کیا ہے؟ حاضر۔ اچھا، گواہ کو کیوں شاہد عربی میں کہتے ہیں؟
اس لیے کہ گواہ بھی وہی بن سکتا ہے جو حاضر ہو. گواہ جو حاضر ہو، جو حاضر نہ ہو وہ گواہ. اچھا، اور شاہد کا معنی گواہ کے علاوہ حاضر. اس کی دلیل آپ کو دوں. جن لوگوں کو جنازے کی دعا یاد ہے وہ ذرا دیکھیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو اور ہمارے فوت شدگان کو. حینا و میتنا. آگے ہے وشاہدنا و غائبنا. اب نا کا معنی تو ہمارے ہے، تو شاہد اور غائب کا کیا معنی ہے؟ جو جنازہ پڑھنے حاضر ہو گئے، جو ہمارے اس جنازگاہ میں جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہیں، یا اللہ ان کو بھی بخش دے. جو جنازے میں پڑھنے نہیں آ سکے ان کو بھی بخش دے. تو شاہد کا کیا معنی ہوا؟ حاضر. اچھا، اب حاضر تو ہم سب مسجد میں حاضر ہیں، ہم سب مسجد میں حاضر ہیں. یہ حضرت حافظ صاحب نے جو تلاوت کی ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کی عمر اور زیادہ کرے، برکتیں اور زیادہ عطا فرمائے. مجھے قاری غلام رسول صاحب مرحوم یاد آ گئے. سبحان اللہ. ہاں جی، اللہ تعالیٰ ان کو اور برکتیں عطا فرمائے. اب میں اس پر ایک بات آپ کو عرض کروں کہ حاضر یہ بھی ہیں، حاضر ہم بھی ہیں. حاضر یہ بھی ہیں، حاضر ہم بھی ہیں. یہ حاضر ہیں، ناظر نہیں. اور ہم حاضر بھی ہیں، ناظر بھی. کیا بات ہے. جو حاضر ہوتا ہے اگر وہ نابینا ہے تو حاضر ہے، ناظر نہیں. اور جو آنکھوں والا ہے وہ حاضر ہے تو ناظر بھی ہوگا. حاضر ہے تو ناظر بھی ہوگا، یقیناً ہے نا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کیسے ناظر ہیں؟ ہم تو ناظر ہیں، یہ مسجد کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ناظر ہیں کہ آپ زمین پہ کھڑے ہو کر حوض کوثر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف کا حدیث کا ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں. بخاری شریف کا حوالہ دکھانا میری ذمہ داری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی قسم یاد فرما کر فرمایا واللہ لا انظر الی حوضی الان. زمین پہ آپ کھڑے ہیں اور قسم اٹھا کر اللہ کی فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اپنے حوض کوثر کو یہ ناظر حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، پھر رسول پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے مقتدیوں کی بہت ساری صفیں ہیں. حدیث میں آتا ہے وفی مؤخر الصفوف، آخری صفوں میں راجولون، ایک آدمی نے اساء الصلاۃ، نماز کے منافی کام کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرنے کے بعد اسی نمازی کو بلایا، اور اس کو فرمایا کہ نماز میں تم کیا کرتے ہو؟ آتظن، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، آتظنون
انہو یخفی علی رکوعکم و خشوعکم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ مجھ پر تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع یہ مجھ پر مخفی ہے؟ کیا یہ خیال کرتے ہو؟ یاد رکھیے بخاری 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 میں رفع یدین، بخاری میں رفع یدین، وہ بخاری میں صرف رفع یدین ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ صرف رفع یدین ہی ہے، کچھ اور بھی ہے؟ بخاری پڑھو، ساری پڑھو، بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ میرے ساتھی جانتے ہیں ہم بخاری پڑھتے ہیں نا، اور بخاری ایسے وج گج کے فرماتی ہے کہ سنی سچے ہیں۔ بخاری اونچی اونچی آوازوں سے بخاری کہتی ہے سنی سچے ہیں، اور سنیوں کے خلاف عقیدوں والے جھوٹے ہیں۔ اچھا، فرمایا اس نوازی کو، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہارے رکوع تو ہے ظاہری کام، اور وخشوعکم کہ تمہارے دلوں میں جو اللہ کا خوف ہے، تمہارے دل میں جو خلوص اور للہیت ہے، کیا یہ سمجھتے ہو کہ وہ مجھ پر چھپی ہوئی ہے؟ واللہ انی لارا من خلفی کما ارا من بین یدی، خدا کی قسم میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں پیچھے اسی طرح دیکھتا ہوں۔ یہ ہے بخاری۔ اچھا، بات ہو رہی تھی ناظر کی۔ حضور علیہ السلام ایک دن نماز پڑھاتے ہوئے نا تو اوپر ہاتھ کیا جیسے کوئی چیز پکڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے نماز کے بعد عرض کی حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا میں نے یہیں کھڑے نا جنت کو دیکھا، اور جنت میں خوشے تھے، میں نے چاہا کہ ایک خوشہ لے آؤں، ایک خوشہ، ہاتھ اوپر کیا کہ ایک خوشہ لے آؤں، اور پھر فرمایا کہ اگر میں لے آتا لَأَكَلْتُمْ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، جب تک دنیا باقی رہتی تم کھاتے رہتے، وہ ختم ہی نہ ہوتا۔ تم کھاتے رہتے وہ، تو جو زمین پہ کھڑے ہو کر جنت کے انگور بھی دیکھ لیں، اور صرف دیکھ ہی نہ لیں پکڑ بھی سکیں، ہیں وہ ناظر ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ناظر ہونے کی بات، حضور کا گزر ہوا دو قبروں کے پاس سے، بخاری میں ہے، اور فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور بتا دیا کہ عذاب ایک کو اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغل خوری کرتا تھا۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ کھجور کی ایک ٹہنی لیا، آپ نے اس کے دو حصے کیے، ایک حصہ ایک قبر پر گاڑا، دوسرا حصہ قبر پر گاڑا، اور فرمایا لعل اللہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا، کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گے کھجور کے ٹہنیاں، یہ زندہ رہیں گی، اللہ کا ذکر کریں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کا عذاب معاف فرما دے گا، تخفیف عذاب ہو جائے گی۔ تو جو قبر کے اندر دیکھ لیں، حدیث صحاح ستہ کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کا گزر ہوا معراج کی رات، تو فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے یا درود شریف پڑھ رہے تھے؟ یصلی کا معنی یہ بھی تو ہے نا، درود پڑھنا ہے۔ اچھا، تو قبر میں موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے دیکھ لیا نا، تو یہ ہیں حضور ناظر۔
اب اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدن، کہ ہم نے آپ کو حاضر بنا کر بھیجا، اور جو آنکھوں والا ہو وہ صرف حاضر نہیں ہوتا، وہ حاضر کے ساتھ، تو پھر کون سچا ہوا ہے؟ اچھا، پھر اس پر اگر بحث کی جاتی نا، شاہدن و مبشرا و نذیرا، کام لمبا ہو جائے گا۔ اب آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ کو یہ عظمتیں شانیں دے کر بھیجا ہے، اور بھیجا ہے مومنوں کی طرف، تو آپ ایسا کریں، بشر المومنین، یہ خوشخبری مومنوں کو سنا دو، یہ خوشخبری کافروں کو نہیں، منافقوں کو نہیں، کن کو؟ اب یہ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ خوشخبری کس کو کہتے ہیں، اور وہ خوشخبری سنائی کیوں جاتی ہے، اس پر بحث کریں گے۔ خبریں ہیں تین قسم کی، ایک خبر ہے کسی نقصان کی، کو فوت ہو گیا، کسی کو نہیں پتا، اس کو بتایا بھئی تیرا فلاں عزیز فوت ہو گیا ہے، اس کو خوشخبری کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو غمگین کر دینے والی خبر ہے، یہ خوشخبری نہیں۔ ایک خبر ہے کہ جس سے سننے والا نہ خوش ہوتا ہے نہ غمگین ہوتا ہے، صرف اطلاع دینا ہوتی ہے، صرف اس کو بھی خوشخبری نہیں کہتے۔ اور ایک ہے خوشخبری، وہ ہے کہ اس لیے دی جاتی ہے کہ سننے والا سن کر خوش ہو جائے، خوشخبری اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مثلا اگر ایک آدمی اپنے بچے کی شادی کے لیے دن مقرر کرتا ہے، تو وہ پہلے کمی بھیجا کرتے تھے، اب کارڈ بھیجتے ہیں، تو کارڈ کن کی طرف بھیجتے ہیں؟ اپنوں کی طرف کہ دشمنوں کی طرف؟ اور وہ کارڈ بھیج کر ان کو اطلاع دی جاتی ہے، کیوں؟ تاکہ خوش ہوں کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کروں، اور جو اپنے ہوں گے وہ خوش ہوں گے نا، دوست سجن وہ خوش ہوں گے، اور دشمنوں کی طرف کوئی نہیں بھیج رہے۔ اسی طرح آئیے دوسری، ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے، ہسپتال میں پیدا ہوا وہ بچہ، زچہ کو ہسپتال میں داخل کروانا پڑا، بچہ ہو گیا، رات کے وقت جو اس کے ساتھ کوئی خاتون ہے یا کوئی مرد بھی ہوتے ہیں دوائی شوائی لے کر دینے والے، ان کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے، اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے۔ تو اس آدمی نے فوراً فون نکالا، اور نانکے بھی فون کر دیا، دادکے بھی فون کر دیا، ہے نا؟ نانکے بھی دادکے بھی، کہیں پھوپھی ہے اور شہر میں تو اس کی طرف، کہیں خالہ ہے تو اس کی طرف، کہیں چاچا تایا ہے تو اس کی طرف، کہیں ماموں ہے ان کی طرف۔ یہ کیوں فون کیا جا رہا ہے؟ تاکہ سارے سننے والے تو چلو صبح ہی جائیں گے، لیکن ابھی رات کو سن کر خوش تو ہو جائیں گے نا۔ معلوم ہوا خوش خبری سنائی ہی اس لیے جاتی ہے کہ سننے والے خوش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں نے تجھے شاہد نذیر بشیر بنا کر بھیجا ہے، اب مومنوں کو خوش خبری تو سنا دو نا۔ اور خوشی کی خبر مومنوں کو سناؤ کہ مومنوں، میرا رسول بن کے آنا، شاہد نذیر داعی اللہ بن کے آنا، سراج منیر بن کے آنا، یہ تم پر اللہ کا فضل کبیر ہے، اللہ کا فضل کبیر ہے۔ بتاؤ، یہ جو خوش خبری سنائی جا رہی ہے مومنوں کو،
یہ کیوں سنائی جا رہی ہے؟ تاکہ خوش ہوں. تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ خوشیاں منا رہے ہیں. خوش ہو بھی رہے ہیں اور ہوتے بھی رہیں گے. ہوتے بھی رہیں گے. اگر کسی کے پاس کسی کو دلیل نظر نہیں آتی تو نہ آئے. دلیلیں تو قرآن میں موجود ہیں، حدیثوں میں موجود ہیں. اللہ اکبر. ایک اور بڑی شاندار دلیل ہے، اور وہ قرآن کریم سے. ویسے جو دلیل مانگتے ہیں نا، دلیل بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کی دلیل مانگنے والا بے وقوف سمجھا جاتا ہے. آج ہم بس اسی دلیل پر ہی کریں گے کہ بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں جن پر دلیل مانگنے والا بے وقوف ہوتا ہے. وہ ان کو علمی زبان میں، علمی بولی میں ان کو بدیہیات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بدیہی ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جس کو ہر چھوٹا بڑا جانتا ہو. جس بات کو ہر چھوٹا بڑا، جیسے آگ گرم ہے. آگ یہ بدیہی چیز ہے. اب کوئی آدمی کہے آگ گرم ہے تو دوسرا کہے کہ اس پر کوئی دلیل دے، ثبوت دے. تو ثبوت مانگنے والے کو کیا کہو گے؟ بے وقوف کہو گے نا. تو آگ گرم ہونے کی دلیل مانگتا ہے. آگ کا گرم ہونا تو ہر آدمی جانتا ہے. اگر کوئی آدمی کہے برف ٹھنڈی ہے، دوسرا کہے ثبوت، دلیل، تو کیا ہے؟ یہ بدیہی چیز ہے نا. جی سورج روشن ہے، دلیل دو، تو بے وقوف سمجھا جائے گا کہ سورج کے روشن ہونے کے لیے تجھے دلیل کی ضرورت ہے. بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں دلیل مانگنے والے کو. اب آئیے کہ جس چیز سے نفع کی امید ہوتی ہے، جس چیز سے نفع، وہ اگر بندے کو مل جائے تو طبعاً یہ چیز ہے، تبھی تقاضا ہے کہ بندہ خوش ہوتا ہے. بندہ یہ بدیہی چیز ہے یا نہیں کہ جس چیز کے ملنے کی امید، جس چیز سے نفع کی امید ہو. ابھی بے شک نفع بعد میں ملنے والا ہے اور پتہ نہیں نفع ہوگا بھی نہیں، ہوگا بھی یا نہیں، لیکن نفع کی امید ہے تو اس کے ملنے پر بندہ خوش ہو جاتا ہے. جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو، جس گھر میں، وہ خوش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ دیگیں پکاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، ان کے پیار والے آتے ہیں، وہ بھی مٹھائی لاتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ یار یہ بے وقوف لوگ ہیں، بھئی اس میں کیا ضرورت تھی خوش ہونے کی؟ بیٹا ہے تو بیٹا ٹھیک ہے، اس میں خوش ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ایک آدمی کہے گا بے وقوف، جن کو اللہ بیٹا دے وہ خوش نہ ہو تو اور کیا ہو؟ یہ خوش ہونا ان کا حق بنتا ہے. اللہ نے ان کو بیٹا دیا ہے. حالانکہ یہ جو بیٹا آج پیدا ہوا ہے، اس سے نفع کی یہ امید ہے کہ جب یہ بیٹا جوان ہوگا، ماں باپ بوڑھے ہوں گے تو یہ ان کا، اسی لیے نا، یہی نفع ہے نا. اب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا، 6 مہینے، سال، 2 سال، 1.5 سال، جتنی عمر تھی فوت ہو گیا، تو نفع ہوگا؟ فوت ہو گیا تو نہیں. اسی طرح اگر فوت نہیں ہوا، جوان ہو گیا تو پوڈری نکلا. جن کے بچے پوڈری ہو جائیں ماں باپ کو نفع پہنچاتے ہیں، یا پوڈری نہ ہوا، چور، ڈاکو، بدماش، بد کردار ایسا ہو گیا تو وہ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. لیکن وہ بھی جب پیدا ہوئے تھے تو ماں باپ خوش ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ کیوں؟ نفع کی امید تھی. تو اس سے پتہ چلا کہ جس شخص سے نفع کی، یا جس چیز سے نفع کی امید ہوتی ہے، یقین نہیں ہوتا، اس چیز کے ملنے پر بھی بندہ
اب مثلاً ہمیں پیسے مل گئے، یہ پیسے ملے نا، نعت خوانوں کو، خطیبوں کو پیسے ملتے ہیں، تو الحمدللہ ہم نے لالچ کبھی نہیں کیا، مانگا کبھی نہیں، ویسے مثال دے رہا ہوں۔ اب یہ پیسے ہمیں ملے، ہم خوش ہوئے کہ یہ پیسے کام آئیں گے، پیسے ہے نا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری جیب میں آنے سے پہلے گم ہو جائیں، پھر کام آئیں گے؟ اچھا، ہماری جیب میں آ جائیں، کوئی چیز لینے سے پہلے گم ہو جائیں، ہو سکتا ہے نا؟ یعنی نفع کی امید ہے، یقین، تو جس چیز کے نفع کی امید ہے اس کے ملنے پر تو تبھی تقاضا ہے کہ انسان خوش ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے جن کو اللہ نے اپنا حبیب کریم علیہ السلام دیا ہے، تو ان کو نفع کی صرف امید ہے کہ نفع کا یقین ہے؟ یعنی حضور جن کو مل گیا ان کو نفع کی امید نہیں ہے، یقین ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ جس چیز کے نفع کی امید ہوتی ہے اس پر خوشی والے سے دلیل نہیں مانگتے ہو، اور جن کو نفع کا یقین ہے ان سے دلیلیں مانگ رہے ہو۔ افلا تعقلون؟ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے یقیناً امت کو نفع ہے، اور دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ تو میرا خیال ہے اب وقت کافی ہو گیا، تو میں آج بھی پڑھاتا رہا ہوں پورا پڑھا کر، تو کل بھی انشاءاللہ میں نے پڑھانا ہے۔ پڑھائی میں بھی چھٹی نہیں ہوتی، تو صبح بھی کہیں موقع مل جاتا ہے حضور کی حمد و مدح کرنے کا، تو فجر کے بعد بھی انشاءاللہ ایک مسجد میں وہاں، تو شام کو بھی، تو یہ سلسلہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے۔ یہ یقین جانو سنی مذہب سچا سچا مذہب ہے، سنی مذہب، بلکہ علامہ ساوی کا ایک قول مجھے، اللہ کیا بات ہے، علامہ ساوی فرماتے ہیں کہ جس طرح بھینس، گائے، بکری وہ دودھ دیتی ہیں نا، تو جہاں سے دودھ نکلتا ہے قریب قریب خون بھی موجود ہوتا ہے، اور قریب قریب گوبر بھی موجود ہوتا ہے، قریب گوبر بھی، لیکن جو دودھ آتا ہے اگر اس میں خون مل جاتا تو وہ سفید نہ ہوتا، اگر اس میں گوبر مل جاتی تو بدبودار ہوتا، سائغن للشاربین نہ رہتا، ٹھیک ہے نا۔ علامہ صابی فرماتے ہیں کہ یہ دوسرے مذاہب کا ذکر کر کے، روافض، خوارج، معتزلی، قدری، مرجی، فرمایا خارجہ، یہ مسلک اہل سنت، خارجہ من بین فرس و دمن لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ فرمایا خارجیت، رافضیت، مرجی، قدری، یہ سارے خون اور گوبر تھے، اللہ نے ان میں سے لبناً خالصاً اہل سنت نے۔ اب دعا ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہم لبناً خالصاً کو لبناً خالصاً ہی رہنے دیں۔ اگر اللہ نے خون اور گوبر کو نہیں ملنے دیا تو ہم بھی خون اور گوبر سے لبناً خالصاً کو دور۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔